أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد. محترم ناظرین السلام علیکم. ہم ایک بار پھر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج ہم جو آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں یہ اس عنوان کے تحت حاضر ہو رہے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ پیغامات جو حکم الہی کے تحت ہم تک پہنچے ہیں، کچھ نواہی جو پروردگار کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے کے تحت آپ تک باتیں ہوتی رہیں گی، پیغامات پہنچتے رہیں گے. ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے جو عنوان لے کر آئے ہیں وہ عنوان حرام خوری کی بنا پہ ہے کہ انسان کو حرام خوری سے منع کیا گیا ہے، اور حرام خوری کئی طریقے سے ہوتی ہے. صرف لوٹ مار کر کے کھانے کا نام ہی حرام خوری نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کا حق ادا نہ کرنا بھی حرام خوری ہے. اگر ہمارے اوپر کسی کا قرض ہے، ہم اس قرض کو ادا نہیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، اس کو منع کرتے کہ نہیں ہم تمہارا قرض نہیں دیں گے، تو یہ ہم گناہ کر رہے ہیں، یعنی ہم اس کا پیسہ جو کھا رہے ہیں یہ حرام خوری میں آئے گا. اس کے بعد کسی یتیموں کا مال ہوتا ہے، ہم یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، یہ حق یتیموں کا ہے، ہمارا نہیں ہے، تو ہم اگر یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو یہ بھی حرام خوری ہے. یا جیسے سود ہے، سود کا لینا حرام ہے، جو پیسہ سود سے حاصل ہو رہا ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے. تو یہ بہت سے طریقے ہیں حرام کھانے کے جن کو اسلام نے گناہ کبیرہ کہا ہے، جس کو منع کیا گیا ہے. اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو انسان سود کھاتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، لیکن جو انسان حرام خوری سے پرہیز کرتا ہے، جو ترک کرتا ہے حرام خوری کو، اس کے لیے کیا ثواب ہے. آپ یہ ملاحظہ کریں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الف رکعۃ تطوعا. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لقمہ حرام کا نہ کھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی خوشنودی کے لیے 2000 رکعت مستحب نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. آپ غور کیجئے، یعنی امام نے ہمیں یہ بتایا کہ جو انسان لقمہ حرام نہیں کھاتا ہے، جو حرام غذا نہیں کھاتا ہے، جس کا شکم حرام غذاؤں سے نہیں بھرتا ہے، وہ شخص ایسا ہے کہ اس کا لقمہ حرام نہ کھانا 2000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. آپ غور کیجئے اور تفکر کیجئے کہ اگر ہم لقمہ حرام سے پرہیز کرتے ہیں تو ہمارا یہ پرہیز کرنا، دور رہنا لقمہ حرام سے 2000 مستحبی نمازوں سے بہتر ہے. تو ناظرین، ہمیں کتنا ثواب مل جا رہا ہے اگر ہم صرف پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں گناہوں سے، تو حرام خوری سے، تو ہمیں بڑا ثواب مل جاتا ہے، اور ہم 2000 مستحبی نمازوں کے حقدار ہو جاتے ہیں صرف حرام کھانے سے بچنے سے، اگر ہم حرام خوری سے دور رہتے ہیں تو. اور امام فرماتے ہیں کہ اگر ایک درہم اس کے مالک کو واپس کر دیا خداوند عالم کے نزدیک 70 حج مقبول کے برابر. یعنی اگر ہمارے پاس ہمارے مالک کا 1 روپیہ بھی، 1 درہم بھی ہے، اور ہم نے وہ درہم اپنے مالک کو واپس کر دیا، اس درہم کو ہم نے استعمال نہیں کیا اپنے لیے
اس کا استعمال نہیں کیا، اس ایک درہم کو اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، اس ایک درہم سے اپنا فائدہ نہیں اٹھایا، اور ہم نے اس ایک درہم کو مالک کو واپس کر دیا، تو وہ ایک درہم جو ہم نے مالک کو واپس کیا ہے وہ خداوند عالم کے نزدیک 70 حج مقبول کے برابر ہے۔ آپ غور کیجئے، کہاں ایک درہم اور کہاں 70 حج مقبول۔ یعنی ہمارے ذمے اگر ہمارے مالک کا، جو ہمارا سرپرست ہے، ہمارا ہم پہ مہربان ہے، اگر ہم نے اس کا ایک درہم بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور ہم نے اس ایک درہم کا کوئی ایسا استعمال نہیں کیا ہے کہ جیسے اس کا خرچ کر لیا ہو، اپنے فائدے میں لے لیا ہو، اپنے بچے کو دے دیا ہو بغیر مالک کی مرضی کے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا ہے تو اتنا ثواب ہے کہ جیسے 70 حج مقبول ادا کیے ہیں۔ ناظرین آپ غور کیجئے کہ چھوٹے چھوٹے عمل کا آپ کو صلہ کتنا مل رہا ہے۔ اگر آپ اگر آپ لقمہ حرام نہیں کھا رہے ہیں، لقمہ حرام سے پرہیز کر رہے ہیں، تو آپ نے گویا 2000 مستحب نمازیں ادا کر لی ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس مالک کا ایک درہم ہے اور آپ نے اس ایک درہم کو استعمال اپنے اوپر نہیں کیا، اپنے اوپر خرچ نہیں کیا ہے، آپ نے وہ ایک درہم مالک کو واپس کر دیا، تو آپ کو 70 حج مقبول کا ثواب مل رہا ہے۔ تو ناظرین آپ غور کیجئے، اب یہاں پہ مولا ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پہ اب منع کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جدو واجتہدوا وَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا فَلَا تَعْصُوا فَإِنَّ مَن يَبْنِي وَلَا يَهْدِمُ يَرْتَفَعُ بِنَاءً وَإِن كَانَ يَسِيرًا وَمَن يَبْنِي وَيَهْدِمُ يُؤْشَكُ أَلَّا يَرْتَفِعَ بِنَاءُهُ۔ مولا فرماتے ہیں کہ اچھے اعمال کو بجا لانے کی کوشش کرو۔ امام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اچھے اعمال بجا لانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اچھے اعمال بجا لانے کے لیے تیار کرو۔ اگر نیک اعمال نہ بجا لا سکو تو کم از کم نافرمانی نہ کرو۔ یعنی اگر آپ نیک اعمال نہیں کر سکتے ہیں تو برے کام بھی نہ کرو، خدا کی نافرمانی نہ کرو۔ آپ غور کر رہے ہیں، پہلے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اچھے اعمال بجا لائیں، اپنی زندگی میں اچھے اعمال کو آنے کا موقع دو، آپ اپنے زندگی میں اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو نیک اعمال صالحہ سے سنوارو۔ اگر نہیں کر سکتے ہو تو خدا کی نافرمانی بھی نہ کرو، یعنی برے کام بھی نہ کرو۔ یہاں مولا مثال دیتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی عمارت کی بنیاد رکھے اور اسے خراب نہ کرے تو اگرچہ کام کی رفتار کم بھی ہو، وہ عمارت یقیناً بلند ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان ایک عمارت بنانا چاہتا ہے، ایک منزل بنانا چاہتا ہے، اگر اس عمارت کے بننے کی رفتار کم ہی کیوں نہ ہو، سلو کیوں نہ ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ عمارت بلند بن جائے گی، عظیم عمارت کی شکل میں نظر آئے گی۔ کیوں؟ بھلے ہی اس کا کام آہستہ آہستہ ہوا لیکن اس نے اس کو خراب نہیں کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان عمارت بنا رہا ہے اور اسے خراب نہیں کر رہا ہے، اس کی رفتار چاہے آہستہ کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ عمارت بلند عمارت بن جائے گی۔ اس کے برعکس وہ شخص بنیاد رکھ دے اور ساتھ خراب بھی کرتا رہے، اس عمارت کی دیوار ہو سکتا ہے کہ کبھی بلند نہ ہو۔ اور جو شخص عمارت تو بنا رہا ہے لیکن ساتھ میں اس کی دیوار بھی خراب کرتا رہے، توڑتا رہے، اینٹیں نکالتا رہے، تو آپ نے غور کیا وہ شخص کتنی بھی محنت کرتا رہے، جب وہ اسے خراب کر رہا ہے تو وہ عمارت کبھی مکمل نہیں بن سکتی ہے۔ آپ نے غور کیا، یعنی آپ اچھے اعمال کرو، چاہے وہ آپ کم کیوں نہ کر رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اچھے اعمال جو آپ کم کر رہے ہیں کہ وقت ماشاءاللہ کافی زیادہ اعمال ہو جائیں، لیکن اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو پھر یہ گناہ جو ہیں آپ کے اعمال خیر پہ اثر ڈالتے ہیں، آپ کے اعمال خیر قبول ہونے میں یہ رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات نیک اعمال کیجئے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، آپ برائی سے بچو، اس لیے کہ آپ کی برائی آپ کے نیک اعمال بھی خراب کر سکتی ہے۔ تو ناظرین آپ نے غور کیا، یہ ہمیں جو حکم دے رہے ہیں امام، جو خدا کے ہم تک پیغام پہنچے ہیں، اس میں یہی حکم ہے کہ آپ حرام نہ کھاؤ، حرام سے پرہیز کرو، آپ اچھے اعمال کرو، اعمال صالحہ کو انجام دو، آپ خدا کے نافرمانی نہ کرو، نافرمانی سے دور رہو، اس لیے کہ نافرمانی انسان کے گناہوں کو برباد کر دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو خداوند عالم اس کے لیے بہشت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ آپ نے غور کیا، یعنی عظمت
ایک سبحان اللہ کہنے کی، اگر آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہا تو پروردگار عالم آپ کو کیا ثواب دے رہا ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے نام کا جنت میں ایک درخت لگ جا رہا ہے، بہشت میں ایک درخت لگ جاتا ہے سبحان اللہ کہنے پہ۔ جب رسول خدا نے یہ کہا کہ جو انسان ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو بہشت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے بہشت میں بہت سے درخت ہوں گے۔ اور واقعاً انسان سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، خود جب کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے، کسی کی تعریف کرتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے۔ یعنی ایک بار سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں اپنے نام کا درخت لگوا رہا ہے۔ تو کسی شخص نے سوال کیا، نبی اللہ تب تو ہمارے بہشت میں بہت زیادہ درخت ہو گئے ہوں گے۔ تب رسول نے فرمایا لیکن اس چیز سے ڈرنا کہ تم یہاں سے اس کے لیے آگ بھیج کر کہیں سب کو جلا نہ دو، خاکستر نہ کر دو۔ یعنی آپ نے غور کہ ہم نے جو درخت بہشت میں لگائے ہیں سبحان اللہ کہہ کے، وہ درخت برباد بھی ہو سکتے ہیں، وہ درخت جل بھی سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوں گے جو ہم یہاں انجام دیں گے اور وہ درخت جنت میں ہمارے نام کے ختم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ کہنے پہ آپ کو ثواب تو ہے، اتنا ثواب ہے کہ آپ کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں، لیکن پھر ہم کوئی ایسا عمل انجام دے دیں، کوئی گناہ ایسا کریں، خدا کی معصیت کریں، نافرمانی کریں کہ جس کی بنا پہ وہ درخت جل سکتا ہے، تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسا فعل انجام نہ دیں کہ جس سے ہمارے اعمال خراب ہو جائیں، ہمارے اعمال خیر پر اثر پڑے گناہوں کی بنا پہ۔ تو ناظرین، یہ جو آپ نے سنا، یہ پیغامات آپ نے غور کیا، ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، ہمیں حرام خوری سے بچنا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حرام خوری کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، قرض ہے ادا نہیں کر رہے ہیں، یتیموں کا مال کھانا ہے، اور یتیموں کا مال کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ یتیموں کا مال کھانا کتنا مضر ہے اور اس کا کتنا نقصان ہے، اور ہمارے اماموں کی نگاہ میں یتیموں کا مال کھانا یعنی گناہ کبیرہ ہے، اور آپ واقعاً جانتے بھی ہیں کہ یتیموں کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے، کہ جس کے لیے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ خدا نے متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کے مال ناحق کھا جایا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں اور عنقریب جہنم واصل ہوں گے۔ آپ نے غور کیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، جن کو یتیموں کے مال کھانے میں مزہ آتا ہے، جو یتیموں کا ناحق مال کھا جاتے ہیں، جو ان کے مالوں پہ نگاہ رکھتے ہیں، ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں، ان کے مال کو اپنی جائیداد سمجھتے ہیں، اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں کہ وہ مال کھا رہے ہیں، یا فخر بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کا مال کھا رہے ہیں، تو یاد رکھو وہ شخص اپنے شکم کو آگ سے بھر رہے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹ کو انگاروں سے بھر رہے ہیں، شعلوں سے بھر رہے ہیں۔ ناظرین آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی انسان یتیم کا مال کھا رہا ہے تو وہ اپنے شکم کو انگاروں سے بھر رہا ہے، اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہا ہے، اور وہ شخص جو بھی یتیم کا مال کھانے والا ہے وہ واصل جہنم ہوگا، یعنی اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ناظرین غور کیجئے کہ یتیم کا مال کھانے والا انسان ایک تو اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہا ہے، اور جب مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دوسری جگہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور بری چیز کو بھلی چیز کے بدلے میں نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، چونکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ناظرین آپ نے غور کیا قرآن پاک کی آیت ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، یعنی اگر آپ کے پاس یتیموں کا مال رکھا ہوا ہے تو آپ وہ مال یتیموں کو واپس کر دو، اور بری چیز کو بھلی چیز کے بدلے میں نہ، یعنی مال حرام مال حلال کے بدلے میں نہ لو۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی آپ کے پاس جو آپ کا مال رکھا ہوا ہے، جو مال حلال ہے آپ کا، آپ اس مال حلال میں مال حرام نہ ملاؤ،
یعنی ہم یتیم کا مال چھین کے اپنے مال حلال میں نہ ملائیں، اس لیے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، ہم مال حرام کو مال حلال میں ملا کے کھاتے ہیں اور ہم اپنے حلال مال میں یتیم بچوں کا مال ملا لیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے حرام ہے، اور اس کو ملانے کے بعد آرام سے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، محلے والوں کو بھی کھلاتے ہیں، تو یاد رکھو یہ گناہ عظیم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ناظرین، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، لیکن اصل میں مومن وہی ہے کہ جو فرق کرے کھانے کے وقت کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں، ہمارے شکم میں لقمہ حرام جا رہا ہے کہ لقمہ حلال جا رہا ہے۔ جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا ہم تب تک منزل تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے غور کیا کہ حرام کھانے کا نقصان کیا ہے؟ جہنم ہے، اپنے شکم کو حرام سے بھرتا ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا ناظرین، آپ حضرات ان حرام غذاؤں سے، حرام کھانوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے دوستوں کو محفوظ رکھیں، اپنے برادران کو اور اپنے اہل خانہ کو، اور جہاں تک بھی آپ کی رسائی ہے سب کو آپ حکم دیں کہ حرام کھانے سے پرہیز کریں، اس لیے کہ حرام کھانا جو ہے وہ انسان کو جہنم تک